کہ ایک تو یہ جو بیلنس آف پاور کی ہم بات کریں خطے کے اندر یہ محض لفظ ہیں یا یہ صورتحال بدل گئی ہے، اور اس میں پاکستان کی فضائیہ کا کردار کیا ہے؟ کیونکہ جو ملٹی پرونگ پالیسی اختیار کی گئی اور جس میں ہمیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بلکہ جو بریفنگز بھی دی جا رہی ہیں اس میں بھی کہ کس طرح سے پاکستان نے ان کے طیاروں کو جیم کر دیا، تو کیا ہم کہیں کہ یہ اب ہمارے یہ پاور جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہے خطے کی؟ سب سے پہلے تو شکریہ آسما کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ میرے خیال اب بیلنس آف پاور نہیں رہی، the balance of power has already tilted in favor of پاکستان، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ 2019 کے بعد جب انڈیا نے پلوامہ کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے شروع کیا تو پاکستان ایئر فورس نے بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا شروع کیا۔ دیکھیے، اینمی کے اوپر سبقت حاصل کرنے کے لیے آسما سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ اینمی کو سمجھیں، آپ اس کے دماغ کو سمجھیں، آپ اس کی کیپیبلٹی کو سمجھیں، آپ اس کے ویپنز جو وہ اس کے پاس ہیں ان کو سمجھیں، ان کو اور ان کی ویکنسز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان ویکنسز کو جب آپ کو موقع ملے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم نے پچھلے 4-5 سال میں ہم نے نئے جہاز لیے، نئے میزائلز لیے، لیکن اس سے زیادہ ہم نے سائبر وارفیئر اور کیا کہتے ہیں اسپیس کمانڈ کے اوپر کام کیا۔ یہ وہ ڈومینز تھیں جن کے اوپر انڈیا نے ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی ہوئی، اور جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جو لیٹس سے کہ 70% انڈیا ہے اس کے گریڈ سٹیشنز اڑ گئے تھے، اور کیونکہ وہ گریڈ سٹیشنز اڑ گئے تھے تو جو ان کے کمانڈ سینٹرز تھے ان کو بجلی سپلائی بند ہو گئی تھی اور ایک پینک کی سٹیٹ آ گئی تھی۔ آل دو جنریٹرز ہوں گے ایم شور، لیکن ایک پینک کی سٹیٹ آ گئی کہ جی کہ مین سورس آف الیکٹریسٹی از گون، آپ کے زیادہ تر جو کیا کہتے ہیں کمپیوٹرز ہیں، جو آپ کے بیک اپس ہیں وہ ڈاؤن ہو گئے ہیں اور اس طرح کی۔ صرف یہی نہیں، ان کے طیارے بھی جیم ہو گئے، جس کے بعد وہ جو ہے نا یہ پھر اسپیس کمانڈ نے کیا کہ انہوں نے کمیونیکیشن جو ایئر کرافٹس کے بیچ میں تھی ان کو جیم کر دی، ٹھیک ہے نا؟ سو جہاں آپ نے سائبر کمانڈ نے آپ کے کیا کہتے ہیں آدھے سے زیادہ انڈیا کو اندھیرے میں ڈبا دیا، وہاں اسپیس کمانڈ نے جو جہاز تھے ان کی آپس کی کمیونیکیشن کو ختم کر دیا، اور جب ان کی کمیونیکیشن ختم ہو گئی تو وہ ایکچولی جس کو کہتے ہیں سٹنگ ڈکس بن گئے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہے۔ اور اگر آپ کو یہ ریئر ہے، یہ فضائی تاریخ میں یہ کبھی ہوا ہے کہ دوسرے طیاروں کے سسٹم کو ہی جیم کر دیا، جو ان کی کمیونیکیشن کو ہی جیم کر دیا؟ ناٹ ٹو مائی نالج ابھی تک تو۔ اگر میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایئر فورس کر سکتی ہے تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس کر سکتی ہے، اور میں نے اپنی کیریئر میں اور ابھی تک کہیں نہیں پڑھا کہ کسی ایئر فورس نے اتنی ڈومینز میں سائملٹینیسلی ایگریشن کیا۔ تو ہم لوگوں نے ان کے کیا کہتے ہیں جہازوں کو ٹارگٹ کیا، ہم نے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ٹارگٹ کیا، ہم نے ان کے ڈرونز کو ٹارگٹ کیا، ہم نے ان کی جو یہ آپ کہیں کہ سافٹ ویئر جو ہیں ان کو اس کو سائبر کو ٹارگٹ کیا، اور سب سے بڑھ کے ہم نے ان کی کمیونیکیشن کو ٹارگٹ کیا۔ وہ اتنے پریشان ہو گئے تھے آسما کہ انہوں نے اپنے جو ہائی ٹیک جہاز ہیں رافیل ان کو جو ہے نا سری نگر رن وے کے اوپر اتروا دیا، اور سری نگر رن وے اگر آپ نقشہ دیکھیں تو ود رسپیکٹ ٹو پاکستان سب سے آگے والے بیسز میں آتے ہیں، جو کہ میں بھی کوئی 50-60 کلومیٹر دور ایریل دور ہوگا۔ تو آپ اپنے ہائی ٹیک ایئر کرافٹ کبھی ادھر نہیں رکھتے، لیکن آپ کو اس لیے کرنا پڑا کیونکہ آپ کے جہازوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جانا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری فارمیشن کی کیا حالت ہے۔ سو آئی تھنک پاکستان ایئر فورس نے ایک بہت اچھی پرفارمنس دی ہے، اور اگر ہم یہ میریکل نہیں ہے کہ آپ جہاز کا سسٹم بلاک کر دیں، اور یہ ایک نئی تاریخ ہے، کس طرح سے اس کو آپ کریں گے؟ کیونکہ اور یہ سسٹم بھی جو ہم سن رہے تھے چین سے ہے، یہ تو ہمارا انڈیجنس سسٹم ہے، یہ پاکستان نے خود ڈیولپ کیا اور پچھلے 3 سالوں میں کیا، اور نہ صرف ڈیولپ کیا، ہم نے ان کو یعنی کہ پریکٹس کیا ہے۔ جو ہمارے پائلٹس اس انوائرمنٹ کے اندر تھے تو ان کے لیے وہ انوائرمنٹ نئی نہیں تھی، انہوں نے میرے خیال ایٹ لیسٹ 15-20 مرتبہ یعنی کہ یہ ساری چیزیں امپلائی کر کے ان کو پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور میں آپ سے فلی ایگری کرتا ہوں
کہ اس وقت جو ہے نا وہ بیلنس آف پار جو ہے وہ کمپلیٹلی پاکستان کے فیور میں ہے. لیکن اگر آئی ایم شیور کہ آپ آگے بات کریں گی کہ ہمیں کسی چیز کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. بالکل. کیونکہ جس طرح اسٹیٹ آف وار تو ہے, ہاں جس طرح چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, ہم لوگوں کو بہت ایز اے کنٹری کوشش رہنے کی ضرورت. ایک بات میں کنفرم کر لوں, پھر میں اپنے باقی پارٹیسپینٹ سے بھی بات کرتی ہوں. یہ کیا ابھی ایک اس ٹیکنالوجی کا جو ہمارے پاس ہے, جو انڈیجنس ہے, ہماری اپنی ہے, اس کا ہم نے صرف 1% یوز کیا آپ کے خیال میں؟ شاید ابھی اسپیس اور جو دیگر ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھیے نا سرپرائزز ہیں اس کے اندر. ایک وہی میں یہ کہوں گا کہ ایک تو نا قوم کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ نا کہ پی ایف کے آرسنل میں ابھی بھی ایسے کچھ ٹرکس ہیں جو انہوں نے ابھی تک انڈیا کے اوپر ظاہر نہیں کیے, جو آپ عموماً جیسے کانفلکٹ اگر لمبا کھنچتا تو ڈیفینیٹلی وہ ہوتے. لیکن ہم نے میرا خیال شاید 5% سے زیادہ اپنی کیپیبلٹی کو ابھی ڈسپلے نہیں کیا, اور یہی میرا خیال پاکستان ایئر فورس کی اسٹرینگتھ ہے کہ ہمارے انجینئرز, ہمارے پائلٹس, ہمارے ٹیکنیشینز وہ اتنے اچھے ہیں اور ہم ان کو اتنا کانفیڈنس دیتے ہیں. اور اب تو یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی اور سائبر ونگ جو ہے, جو کہ ایکسکلوسیو ہے, جس نے کہ نیشنل کمانڈ سینٹر جو ہے وہ بنایا ہے, اس کی ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے. اور ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جب ہم لوگ بھی تھے یہ چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں, اس ڈگر کے اوپر ایئر فورس نے چلنا شروع کر دیا تھا, لیکن ایئر فورس کی جو پریزنٹ کمانڈ ہے, اسپیشلی دا چیف آف دی ایئر اسٹاف اور ان کے جو اسٹاف آفیسرز ہیں, ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی حالات دیکھے کہ خراب ہو رہے ہیں, انہوں نے ان ساری چیزوں کو آپریشنلائز کیا, اپنے پائلٹس اور یعنی کہ جو ہمارے اوپر ایئر ڈیفنس کنٹرولرز تھے ان کو پریکٹس کرائی, اور جب موقع آیا تو پھر ہم نے ایک ایسی پرفارمنس دی کہ دنیا بھی اشش اور دنیا دیکھا. بالکل.